بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کسب الرجل کسبا اطیب من عمل یدہ، کہ آدمی کی اس سے بہتر کمائی کوئی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ سب سے بہترین کمائی بندے کی وہ ہے جو اس کی اپنی محنت کی کمائی ہے۔ اپنی محنت کی کمائی سے بڑھ کر اور بہترین کمائی کوئی نہیں۔ اور جب کوئی اپنی محنت کی حلال کی کمائی کما لیتا ہے تو فرمایا پھر اس کے فائدے کیا ہیں؟ ما انفق الرجل علی نفسہ، بندہ اپنے اوپر خرچ کرے، کھانا کھائے، کچھ کھاتا ہے، یا وہ لباس خریدتا ہے، یا وہ اپنے لیے گاڑی خریدتا ہے، کوئی بھی چیز اپنے ذاتی استعمال کے لیے بندہ جب خریدتا ہے، وہ بھی وَأَهْلِهِ، اور اپنے گھر والوں کے لیے جو خریدتا ہے، اپنے گھر والوں پر جو خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی پر جو خرچ کرتا ہے، چاہے وہ کھانے کی مد میں ہو، لباس کی مد میں ہو، یا گھر بنانے کی مد میں ہو، وَوَلَدِهِ، اور اپنے اولاد کے اخراجات، اپنی اولاد کی ضروریات پر وہ اپنی حلال کی، وہ اپنی محنت کی کمائی اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، وَخَادِمِهِ، اور اپنے خادم، اپنے ملازم، اس کی تنخواہ پر یا اس کے اخراجات پر جو خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ تمام خرچے یہ اس کے ذاتی خرچے ہیں، اپنی جان پر، اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر اور اپنے ملازمین پر۔ فرمایا کہ وہ ہیں تو خرچے، لیکن اس نے کمائی چونکہ حلال کی اور محنت کی کمائی تھی تو اس وجہ سے فَهُوَ صَدَقَةٌ، اللہ تعالیٰ یہ تمام اس کے کیا ہوا مال خرچ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر کمائی حلال کی ہے نا تو وہ کھانا بھی صدقہ ہے، کھلانا بھی صدقہ ہے، لباس پہننا بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو ہر کام صدقہ بن جائے گا اگر کمائی حلال کی ہو، اور کمائی اگر حلال کی نہیں ہے تو میرے بھائیو یہ صدقے سے محروم ہوگی، یہ تو الگ بات ہے۔ کوئی عبادت اور کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جس بندے کی کمائی حلال کی نہیں ہے۔ حلال کی کمائی، رزق حلال ہونا یہ شرط ہے عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اور یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ میں 2138 نمبر پر ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کی اتنی آپ نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔